سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ شارٹ آرڈر میں کہا گیا تھا یہ اس کی تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں، لیکن جو اس کے اندر اصل بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ فیصلہ جو ہے یہ آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے؟ وہ اس کا جواب اس میں کہیں نہیں ہے۔ یعنی الیکشن ایکٹ میں جو کچھ موجود ہے، جو کچھ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے الیکٹرل پروسیس کے بارے میں دیا گیا ہے، وہ سارے کو تلچھٹ کر کے رکھ دیا، الٹا کے رکھ دیا ان کو۔ مثال کے طور پر بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو اس پٹیشن میں فریق ہی نہیں تھی، سنی اتحاد وہاں گیا تھا اپنی مخصوص نشستیں لینے کے لیے، اور واپسی پہ پتہ چلا کورٹ سے نکل رہی ہے طریقہ انصاف اپنی سیٹیں لے کے واپس۔ یہ اس کی جسٹیفیکیشن میں جو آرگومنٹ دیا گیا ہے اس میں 2-3 پہلو بہت ہی اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ 5 ججز کا جو شاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، یک جنبش قلم آپ نے اس کو کہا کہ وہ الٹرا وائرس ہے، لہذا اس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا۔ اس کی جو ججمنٹ تھی اس کے اوپر ڈیٹیل ریویو ہونا چاہیے تھا کہ ان 5 ججوں نے مشترکہ فیصلہ کیسے دیا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو جواز پیش کیے گئے، جو الیکشن ایکٹ کے مطابق ہیں، جو الیکشن کے حوالے سے اس میں تو سلیم بخاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں، ان کے کہہ دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا جی، وہ تو جو چاہے پھر فیصلہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے نہ اس ملک میں کوئی آئین ہے، نہ اس ملک میں الیکشن ایکٹ ہے۔ یہ ججز کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ الیکشن کو ٹھیک قرار دے دیں، الیکشن کو غلط قرار دے دیں، کسی نے مانگی نہیں ہے اس کو سیٹیں دے دیں۔ اب اس کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت محتاط طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کنٹروورشل فیصلہ ہے، اور یہ یقینی طور پہ آنے والے وقت میں اگر کبھی یہ ری کوسچن ہوا تو یہ بھی مطلب ہے اس کی بھی آئینی حیثیت کے اوپر سوال اٹھیں گے۔ اس وقت یہ جو تاثر اس کے بارے میں تھا جب یہ فیصلہ دیا گیا تھا، اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ ذاتی اناد کہہ لیں یا ذاتی غصہ کہہ لیں، اس کے تحت دیا گیا فیصلہ ہے یہ۔ اس کے بارے میں بہت کچھ میڈیا کے اوپر کہا گیا، اس کے بارے میں جو لا میکرز ہیں یا جو جورسپروڈنس کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی بہت سارے سوال اٹھائے تھے۔ ان سوالوں کا جواب نہیں ہے، یہی وجہ ہے غالباً کہ چیف جسٹس صاحب جو اس باتیں سے خاموش ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک رائے بھی دے دی گئی تھی اسی فیصلے کے حوالے سے۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں، یہ اب آئین کی روح کے مطابق ہے یا آئین کو دوبارہ لکھا جا رہا ہے، یہ میرے خیال سے کوئی نہ کوئی تو اس کو جج کرے گا کسی نہ کسی۔ اچھا بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ نظر ثانی اپیل جو الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے بھی اس فیصلے کے حوالے سے سامنے آئے، تو کیا اس فیصلے کو رول بیک کیا جا سکتا ہے کوئی مزید؟ کیونکہ قانونی جو پیش رفت ہو چکی ہے اب آئین سے متعلق، وہ بھی تو ظاہر ہے نظر ثانی اپیل میں اٹیچ کی جا سکے گی۔ میرے خیال سے نظر ثانی اپیل ایک تو شاید الیکشن کمیشن کی طرف سے فائل کی گئی ہے یا ہونے والی ہے۔ نظر ثانی کے اندر بھی دیکھیے سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوشن تو یعنی جو اس کی تشکیل ہے وہ تو اس طرح سے ہے، اس میں جا کے نظر ثانی میں اس کا کیا بنے گا یہ تو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز جو ہیں وہ دوبارہ اپنے فیصلے کو واپس لینے پر آمادہ ہوں گے، لیکن بہرحال جیسا میں نے کہا یہ تو وقت آئے گا تب دیکھیں گے۔ لیکن اس وقت ایز سچ یہ پارشل فیصلہ ہے، یہ اس کے حوالے سے سوالات پہلے بھی اٹھے ہیں اور اس کے حوالے سے سوالات اٹھتے رہیں گے۔ اچھا بخاری صاحب، سپریم کورٹ سپریم ادارہ ہے، ظاہر ہے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے، دوسری جانب الیکشن کمیشن ہے، متصادم دکھائی دیتے ہیں۔ کانسیکوینسز آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو الیکشن کمیشن اگنور کر دیتا ہے اور وہ مخصوص نشستیں نہیں دیتا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، پھر کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ صورتحال تو اس وقت موجود ہے۔ اس وقت یہ جو مثلث بنی ہوئی ہے نا جی تصادم کی آئینی اداروں میں، آپ بھول رہے ہیں پارلیمنٹ اس کے اندر بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جو ڈبیٹ جس کے حوالے سے ہوئی وہ یہی تھا کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار ہے، اور پھر جیسا دیکھا آپ نے کہ اسپیکر نے خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو، اور وہ کہہ دیا ہے وہاں پر کہ پارٹی پوزیشن وہی ہے جو الیکشن کمیشن نے طے کی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک آرڈیننس جو ہے وہ بھی آ گیا۔ یہ ساری لڑائی جو ہے، یہ جو مکھی لڑائی جو ہے، یہ کس منطقی انجام کو پہنچے گی یہ کہنا تو ابھی مشکل ہے، لیکن آئینی اداروں کے بیچ دو ایک طرف ہے اور سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ کے جو جورسڈکشن ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا
لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی لا میکنگ جو لیجسلیشن کا پروسیس ہے اس میں انکروچ نہیں کر سکتی ہے. تو یہ لڑائی اب کسی نہ کسی منطقی انجام کو پہنچے گی ضرور. ایک طرف الیکشن کمیشن اور نیشنل اسمبلی اکٹھے کھڑے ہیں، بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ پارلیمنٹ جو ہے دونوں ایوان اس کے اور الیکشن کمیشن ایک طرف ہے، سپریم کورٹ ایک طرف ہے. سپریم کورٹ میں چودھری افتخار کے دور سے شروع ہونے والا جو ایکٹیویزم ہے وہ کیا کیا شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، کیا کیا وہاں پر ہو رہا ہے، وہ بھی میرے خیال ہے تاریخ کا کیسا حصہ بنے گا وہ آنے والا وقت جو ہے وہ یقینی طور پہ بتائے گا. 45 سال بعد کیا ہمیں نہیں پتا چلا کہ بھٹو کا فیصلہ غلط تھا؟ کیا ہمیں اب یہ نہیں پتا چلا کہ پاناما سے شروع ہونے والی بات اقامہ پہ ختم کریں؟ تو یہ ججز کی خواہش تو ہو سکتی ہے، قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری اور نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.